نور سے اپنے سرور آنا ہے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور آنا ہے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نگران شورا کا بڑا پیارا پروگرام ہے، روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ القول البدیع میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چاند سا چمکاتے چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور چہرہ انور کی روشنی سے سارا کمرہ منور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّمَن لَّا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے۔ تو آپ نے عرض کی کہ وہ کون ہے جو قیامت کے دن آپ کو نہیں دیکھ سکے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ کیا خوب بات کہی کہ سوزنے گم شدہ ملتی تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی تبسم سے تیرے، شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، پھر دیتا ہے بنا کوئی اشارہ تیرا، پھر دیتا ہے بنا کوئی اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور کے چہرے کی بات کریں، ہمارے حضور کے بالوں کی بات کریں، ہمارے حضور کے ابرو کی بات کریں، ہمارے حضور کے دندان مبارک کی بات کریں، ہمارے حضور کے دہن مبارک کی بات کریں، ہمارے حضور کے لعاب مبارک کی بات کریں، ہمارے حضور کے بازو مبارک کی بات کریں، ہمارے حضور کے سینہ مبارکہ کی بات کریں، ہمارے حضور کے اشارہ جو ہے وہ ابرو کی بات کریں یا انگلی کے اشارے کی بات کریں، ہمارے حضور کے مبارک پاؤں کی بات کریں، ہمارے حضور کی مبارک ایڑیوں کی بات کریں، اللہ اکبر، کیا کیا بات کریں۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، کبھی غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی کیا شان ہے، جن کے ہم غلام ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد عربی ہیں، جناب قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے چہرہ مبارکہ کی ہی کیا ایک شان ہے، کیا عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لے،
اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے. اللہ اکبر، کیا مقام ملے گا. حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے کیا کیا ہے، صرف مجھے دیکھا ہے، ہرگز جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جس نے مجھے کیا کیا ہے، دیکھا ہے. اور مرآنی، اور یا جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا ہے. آقا کریم کے چہرے کی شان یہ ہے تو آقا کریم کے باقی جسم منور کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ذات بھی بے مثال ہے، صفات بھی کیا ہیں، لاجواب ہیں، اور تعلیمات بھی کیا ہیں، با کمال ہیں. سبحان سر اللہ. سے پا تک غیر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. سر سے پا تک غیر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور حسن میں جو مقام جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے یہ زمانے میں مشہور ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری. امام ابن نعیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا، حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا. اور ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچی شان والے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں حسن کل عطا فرمایا ہے. تمام کا تمام حسن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ایسا طرحدار بنایا ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایسا تجھے خالق ہے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگران شورا بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ شامل ہیں، اور ذکر رسول، تعلیمات رسول اور خوشبو رسول، افکار رسول، تعلیمات رسول کا اور حسن و جمال رسول کا بھی انشاءاللہ الکریم بیان ہوتا رہے گا. بلکہ یہ بیان ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. کیا کہیں گے سر؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے جس زمین کو پسند فرمایا وہ زمین مکہ پاک، جس گھڑی کو پسند فرمایا وہ صبح صادق ہے، اللہ. جس ماں کو پسند فرمایا اس کا نام آمنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس ابو کو پسند فرمایا اس کا نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس مہینے کو پسند فرما اس کا نام ربیع الاول ہے.
اور جس تاریخ کو پسند فرما اس کا وہ تاریخ 12ویں ہے۔ یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن سے بہت محبت کی جائے، ان کی بہت تعظیم کی جائے، ان کا بہت ادب کیا جائے اور ان سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ اور کیونکہ ہے نا، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ تو یہ جو کچھ ہے سب، یہ گھڑیاں، وہ ہوائیں، وہ اس وقت کی جو ہوائیں تھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس سعادت کا وقت تھا، وہ جو ہواؤں کو اس وقت جو چلنے کی جن ہواؤں کو سعادت ملی تھی کہ یہ اس وقت اس جسم پاک کو بوسہ دیتے ہوئے جائیں، ان ہواؤں کے بھی کیا کہنے ہیں۔ اللہ، اس وقت کی ایک ایک آن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک فضا، ایک ایک ہوا، ایک ایک چیز جنہیں اس وقت جن فرشتوں کو آنے کی اجازت ملی، جو کچھ اس وقت ہوا محبوب کریم کی آمد کے وقت، اس سب کے سب بس اللہ تعالیٰ نے جسے پسند فرمایا، جس کو اجازت دی، جسے یہ سعادت ملی، اس نے یہ سعادت پالی۔ تو کیونکہ حسن و جمال کا یہاں ہے، تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی جب حضرت دائی حلیمہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ جب انہوں نے دیکھا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خوبصورت اور حسین لباس میں اس وقت آرام فرما تھے، اور جو چہرہ انور کی چمک دمک تھی، سبحان اللہ، وہ پہلی نظر دیکھتے ہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ، ایسے ہی جی، وہ ہے نا کون سا کالیاں زلفا والا میں نہیں، کہتی سی حلیمہ مک ایک نچ پال دا، کہتی سی حلیمہ مک ایک نچ پال دا، کے لے آوا کہ تو سوڑا تیرے نال دا، لب کے لے آوا کہ تو سوڑا تیرے نال دا، 14ویں تے چند عرشاں دا تارا، قسم خدا دی من سب نالو پیارا، قسم خدا دی من سب نالو پیارا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حسن و جمال کی تو اس وقت بھی رانایا کچھ اور ہی تھی، سبحان اللہ، اور بس دل موہ لینے والا جلوہ تھا۔ واہ واہ واہ، اور اس حسن و جمال کے کیا کہنے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمیل نہ کبھی تھا نہ کبھی آئے گا۔ آئے ہائے، واہ واہ، سبحان کوئی ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، جی، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ قربان جاؤ، اتنا کمال کا حسن۔ ہم اللہ کی ذات سے اس کی پاک ذات پر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پیارے آقا کی خوشی، ولادت کی خوشی منا رہے ہیں کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ قربان جاؤ، یہ ربائی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے اور بڑی عشق بھری ربائی ہے۔ تو اس کا پہلا یا صاحب الجمال ہے ہی وہ صاحب الجمال، کہ بس یہ حسن و جمال کا ہمارا ہے۔ تو اب کتنا کہتے رہیں گے، کتنا سنتے رہیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جشن ولادت کی خوشیاں شان و شوکت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا سلمان بھائی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس پیارے آقا کی جشن ولادت کی خوشی منا رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ، اور اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، کہ میرا یہ بندہ کیوں چراغا کر رہا ہے، کیوں یہ پروگرام کر رہا ہے، کیوں یہ ذکر کر رہا ہے، کیوں یہ روشنی کر رہا ہے، کیوں یہ خیرات کر رہا ہے، کیوں یہ نیاز کر رہا ہے، جی، کیوں یہ جلوس میں جا رہا ہے، کیوں یہ نکل رہا ہے، کیوں یہ سوچ رہا ہے، کیوں یہ سن رہا ہے، کیوں یہ کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر یہ مقصد ہی نکلتا ہے کہ یہ محض میرے محبوب کی
ولادت کی خوشی میں خوش ہو کر یہ کام کر رہا ہے کہ میں نے انہیں اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب کی امت نے پیدا کیا ہے، جی اور یہ اس پر خوشی کر رہا ہے اور نعمتوں کو چرچا کر رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو رب کریم کی بارگاہ سے اسے کس قدر انعام ملے گا، اکرام ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو شرافت ملے گی، اسے مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، کہ یہ اس کس خوشی میں خوش ہے۔ تو محبوب کی آمد کی خوشی میں یہ خوش ہے، وہ محبوب کریم جو کفر کو مٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا نور دنیا میں عام کرتے رہے۔ اور میں یقیناً کہہ سکتا ہوں جس قدر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہ شاید دنیا میں، مطلب اس کی اپنی مثال ہے، کیونکہ یہ دنیا میں منایا جاتا ہے، جی کروڑوں اربوں مسلمان دنیا میں یہ مطلب کہ جشن ولادت کی خوشی مناتے، ہر ایک ایک اپنا اپنا انداز۔ اچھا پھر اس میں ایسا ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ایسا کریں گے تو منایا جائے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے نا، صرف خوشی ہو گیا یہ بھی جشن ولادت منا لیا۔ اللہ، واہ کیا امیر، کیا ہر ایک کے لیے اس میں اپنا حصہ ملانے کا ہے، کیا بات ہے، وہ خوش ہو جائے سبحان کہ اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو ابھی تو خوشیاں خوشیاں منا منا رہے رہے ہیں۔ ہیں، نثار تیری چگل پگل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چگل پگل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس سے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش سے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی پالک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے غم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے غم گیت گا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی بھی کیا کہنے ہیں۔ ایسا آقا کریم کی کس کس ادا کی جو ہے بات کی جائے، وہ بات جو آخر میں بھی بندہ کہہ سکتا ہے، ابتدا میں بھی بندہ کہہ سکتا ہے، وہ اس پہ دو اشعار میرے جو ہے وہ ذہن میں ہیں، اور یہاں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے کیسا اونچا مقام دیا ہے کہ سب کہہ رہی ہے ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی آپ دیکھیں حضور کی شان کیسی، سب کچھ جی سبحان اللہ۔ تو آپ اگر آقا کریم کے مبارک چہرے کو دیکھیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی آقا کریم کے مبارک خد و خال کو بیان کیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نظر جمتی کب تھی؟ وہ تو مطلب کہ ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تو اس طرح دیکھ ہی نہ سکے کہ جس طرح دیکھنا چاہیے تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بار دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، چاند کو دیکھے، مصطفیٰ کریم کے چہرے انور کو دیکھے، اسے زیادہ دیر نہیں لگتی تھی یہ فیصلہ کرنے میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک چاند سے بہت زیادہ حسین ہے، بلکہ چاند تو نور ہی اس نور والے آقا سے لے رہا ہوتا ہے، واہ، بلکہ چاند تو
مطلب کہ کتنا ہی مہینے میں چند ہی دن تک کے لیے چمکتا ہے، جی۔ مگر یہ وہ عرب کا چاند ہے کہ جو چمکا ہے اور چمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کا چاند ایک وقت کے لیے نکلتا ہے، اور یہ چاند تو بس عرب کے چاند کی تو کیا بات ہے۔ دوسرا، یہ چاند ہمارے جسموں کو منور کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال کئی عالم تک وہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ کیا بات، تو آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، واہ، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ زمین و زمان سنایا۔ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، قہر میں زباں تمہارے لیے، بدن میں رجا تمہارے لیے، دہر میں زباں تمہارے لیے، بدن میں رجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، مسی کا نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ شعر کو سمجھنے کے لیے اس روایت کو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس شعر کو سننے کا لطف کچھ اور ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ اس شعر میں بیان کیا ہے، قیامت، اہل محشر، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہے، قیامت کا دن آدھا گزر چکا ہوگا، اہل محشر آپس میں بات چیت ہوگی، کچھ کرنا چاہیے، انہیں القاء کیا جائے گا، دل میں ڈالا جائے گا کہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ اب اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے رہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اور انبیاء کرام علیہ السلام انہیں اپنے تعلق سے بیان کرتے رہیں گے اور انہیں آگے بھیجتے رہیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ تو یہ ایک ایک انبیاء کرام کے پاس، جن جن کے پاس ان کا جانا ہوگا، وہاں سے ہو کر پھر یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ رسالت کی طرف انہیں بھیجیں گے۔ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں حاضری دیں گے، سجدہ کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ یہ پورا ایک محشر کا ایک نقشہ ہے جو حدیث پاک کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا۔ تو انبیاء کرام کے پاس جاتے رہیں گے، خلیل و نجی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر مسیح و صفی، مسیح و صفی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ اشعار میں ان کے نام جیسے کہ صفات ہے، ان کی خوبی خصوصیات ہے۔ سبھی سے کہی، اب سوال ہے، کہیں بھی بنی؟ یہ سوال ہے، کہیں بھی بنی؟ نہیں بنی نا۔ یہ بے خبری، یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ آقا کی شان اور عفت کا بیان ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اہل محشر بارگاہ رسالت میں پہلے حاضری دے دیتے، لیکن یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام بیان کیا کہ اگر پہلے حاضری دیتے تو کیسے پتہ چلتا کہ جو مقام آج محبوب کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں، یہ مقام محمود کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضریاں دے کر جب وہاں پر اہل محشر پہنچے تو اب اس بات کو سمجھنا کوئی وہ مشکل نہیں ہے کہ جو آج مقام اور مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ الہی میں ہے وہ کسی اور کو مقام حاصل نہیں ہے۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اب یہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا اللہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری کہ خلق پھرے، کہ بے خبری کہ خلق پھرے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے تو جہاں، تمہارے لیے سبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زمان تمہارے لیے، رضا ہے یہاں تمہارے لیے۔ یہ بڑا عظیم الشان کلام تھا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا اسی طرح کا ایک فارمیٹ ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کچھ کال بھی ہیں، اچھا کال بھی ہیں۔ ہاں جی شامل کرتے ہیں۔ حاجی محمد عمران تاریخ سے عرض ہے کہ 12 ربیع النور کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ارشاد فرما دے۔ دیکھیے میں پچھلے بھی بیانات میں عرض کر چکا ہوں، جشن ولادت کی خوشیاں مقصد ولادت پر عمل کرتے ہوئے ہم منائیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ایک تو نا آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں
اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سب سے ایک اور درخواست ہے، کم سے کم کی بات ہے، روزانہ 1200 بار درود شریف پڑھ کر بارگاہ رسالت میں توفتاً حاضر کرنے کی نیت کر لیں۔ 1200، 12,000، 1,12,000، مطلب بعض تو ایسے درود شریف کے شیدائی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے درود پاک وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درود پاک یہ ایک الگ سے سمجھے کہ ایک توفتاً حاضری دیں گے کہ آقا یہ، اگر مرد داڑھی والے نہیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لیں۔ اسلامی بہنیں اگر بے پردہ گھومتی ہیں تو با پردہ ہونے کی نیت کر لیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ماں باپ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ ثواب ہیں، یہ اچھے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، اور یہ جتنے ثواب کے کام کی اب نیتیں کریں، ان نیتوں پر کا ثواب بارگاہ رسالت میں حاضر کریں گے۔ آقا کی نظر ہو گئی، آقا کی توجہ ہو گئی، میرا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عطا فرمائے کہ یہ کام کرو، اس کام کے کرنے کی نیت کریں، یہ کام مت کرو، اس کام سے رکنے کی نیت کریں۔ یہ کہتی گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے آج پر میرا رب مقدر، بڑے آج پر میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، بڑے آج پر میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائے، معطر ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائے، معطر ہے ساری فضائیں، یہ ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنا، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنا، وہ شافی راز جزا آ گئے ہیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنا، وہ شافی راز جزا آ گئے ہیں، بڑے آج پر میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، یہ ظلم
ظلمت سے کہہ دو کہ بیڑے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ بیڑے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اجالے 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 کہاں جن کو حق نے سراج منیرا کہاں جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں کہاں جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسو کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسو کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے میں گدا تو بادشاہ
ڈال صدقہ نور کا یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ اتار آئے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے آنچ پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے نور سے اپنے سرور آنا دنیا جگمگانے آئے نور سے اپنے سرور آنا دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے